کیا صرف جائیداد کے لیے مرحوم شوہر کے بھائی سے شادی ضروری ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے لیے ضمیر کی قسط نمبر 3 وائس اوور کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ وہ جب کمرے میں آئی تو ضمیر کو سینے سے لگا کے رونے لگی۔ اچانک کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے محسوس کیا کہ شاید اس کی ساس کو اس پہ شک ہے کہ اس نے سب کچھ سن لیا ہے۔ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس کے آنسو ابھی تک خشک ہی نہیں ہوئے تھے۔ آمینہ میں ہوں، اس کی ساس نے جواب دیا۔ آمنہ کو برا شگون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اٹھی، دوپٹے سے چہرہ صاف کیا اور دروازہ کھولا۔ ارے تم سو تو نہیں رہی تھی آمنہ؟ جی نہیں، دراصل اہم بات تھی، تمہیں ورنہ ڈسٹرب نہ کرتی۔ جی سن رہی ہوں، بولیں۔ آمنہ میں یہ جانتی ہوں کہ تم نے میری گفتگو سنی ہے، لہٰذا میں سیدھا موضوع پر آتی ہوں۔ وہ سختی سے بولی۔ تم حمزہ سے شادی کر لو، وہ جوان اور خوبصورت ہے اور تمہیں اپنی بیوی کے طور پر اپنانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن آمنہ کے الفاظ ابھی زبان پر ہی تھے کہ اس کی ساس پھر بولی۔ آمنہ مجھے پہلے اپنی بات تو مکمل کرنے دو۔ اس نے اپنی آواز کا حجم بڑھایا۔ ہر 2 یا 3 دن بعد تمہارے رشتے آ رہے ہیں، سب جانتے ہیں کہ تم حارث کی جائیداد میں حصہ رکھتی ہو جو کہ کروڑوں میں ہے۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اور ہماری جائیداد چھین لے۔ تم کو تو یہ بغیر کسی مشکل کے ہی مل گئی۔ آمنہ حیرت سے سن رہی تھی۔ اب حمزہ سے شادی کرنا ہی بہتر ہے، عیش و آرام سے رہنا۔ میرا یقین کریں، حارث کے سوا میں کسی کے بارے میں نہیں سوچتی۔ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ بکواس بند کرو، مجھے تم پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ضمیر بھی اپنے والد کی جائیداد کا وارث ہے، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گی۔ تم خوبصورت ہو، جوان ہو، کبھی بھی اپنا خیال بدل سکتی ہو۔ تمہیں حمزہ سے ہی شادی کرنی ہوگی، لیکن انکار کرنا میرا حق ہے۔ تم کو یہ حق کس نے دیا؟ وہ غصے سے بولی۔ میں حمزہ سے شادی نہیں کروں گی، صرف زمینوں کے لیے آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں؟ کیوں؟ زبان بہت چلتی ہے تمہاری آمنہ، یہ عادت سب کو ناراض کرتی ہے۔ صرف اس لیے کہ میرے پاس شادی کرنے کا حق ہے، میں حمزہ سے شادی کر لوں؟ میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اپنی زبان بند کرو۔ تم اپنی ہر چیز کے لیے ہم پر انحصار کرتی ہو، یہ یاد رکھنا۔ تمہیں حمزہ سے ہی شادی کرنی ہوگی۔ اس نے غصے میں اپنا پاؤں فرش پر پٹکا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ آمنہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ حمزہ سے شادی کیوں کرے؟ کیا بیوہ ہونا بھی عذاب ہے؟ جانے کب رو رو کے بیچاری سو گئی۔ نیند بھی ایک نعمت ہے، ہر نئے دن کے لیے آپ کو تیار کرتی ہے، یہ آپ کو مضبوط بناتی ہے، زندگی کی ہر نئی پریشانی کا سامنا کرنے سے پہلے آپ کو سکون دیتی ہے تاکہ آپ اس کا سامنا کریں۔ آمنہ کو ذہنی سکون کی بہت ضرورت تھی۔ آمنہ نے تہجد کی نماز پڑھی۔ وہ حارث کے ساتھ اپنے پیار کے لمحات کو یاد کر رہی تھی۔ ایک خوبصورت لڑکا آمنہ کا ہاتھ تھامے۔ کوئی آ جائے گا حارث، چھوڑو میرا ہاتھ۔ حارث کی سبز آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا آمنہ، وہ مسکرایا۔ تم بھی کبھی مت ڈرنا آمنہ۔ انہوں نے محبت سے دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کا خواب بکھر گیا۔ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا حارث؟ میں آپ کی طرح بہادر نہیں ہوں۔ وہ رو پڑی۔ اس نے اللہ سے مدد کی دعا کی۔ میرے اللہ، مجھے اکیلا مت چھوڑنا، میری مدد کرو، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ سورج نکل رہا تھا لیکن اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ کیا صرف زمینوں کے لیے شوہر کے بھائی سے شادی ضروری ہے جب آپ نے کبھی ایسا سوچا بھی نہ ہو حمزہ؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ آپ کسی کے دل میں زبردستی جگہ بنا سکتے ہیں، لیکن یہ چل رہا ہے۔ ہماری بیٹیاں، ہماری بہوؤں کی کوئی مرضی کیوں نہیں ہے؟ حمزہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آمنہ کو اس کی توقع نہیں تھی کہ حارث کی زندگی میں اس نے کبھی اس سے بات کرنے کی ہمت تک نہ کی تھی، اور آج اس کے کمرے میں آ گیا تھا۔ ہاں بھائی، اندر آ جائیں۔ آمنہ نے اسے بھائی کہا تو حمزہ کچھ دیر رک گیا۔ وہ اسے بھائی کہتی تھی لیکن اب اسے اس کی امید نہ تھی۔
اس نے ہمت کی، آمنہ کے قریب کھڑا ہو گیا، وہ پیچھے ہٹ گئی، وہ مسکرایا۔ آمنہ کو برا لگا، اس کی ہمت پر وہ حیران ہوئی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آمنہ، کبھی کبھی ہمارے پاس کوئی انتخاب نہیں ہوتا۔ وہ پھر اس کی طرف بڑھا۔ تم وہیں رکو، ٹھیک ہے؟ اس کی آواز رند گئی۔ میرے قریب مت آؤ، میں صرف آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے پھر آمنہ کے قریب آنے کی کوشش کی، اسے ناگوار محسوس ہوا۔ رک جاؤ حمزہ، کیا تم… جیسے ہی وہ بولی اس کی بات اس نے کاٹ دی۔ دیکھو آمنہ، تم مجھ سے شادی کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ضمیر میرا خون ہے، میں اسے بھی تمہارے لیے اور تمہارے بھائی کا بیٹا ہے۔ آمنہ چلائی۔ آمنہ حمزہ کے چہرے سے نفرت کرنے لگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھ سے ایسے کہو؟ میں تمہارے بھائی کی بیوی ہوں، تم مجھے پرپوز کر رہے ہو؟ وہ غصے سے بولی۔ تم میں کوئی رشتے کی عزت نہیں ہے؟ ہاں، کیونکہ میں تمہیں اس طرح سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کی طرف پھر بڑھا۔ آمنہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ کیوں حمزہ، تم کیوں اپنے بھائی کی روح کو درد دے رہے ہو؟ درد؟ وہ مسکرایا۔ میں تو اس کا درد اٹھا رہا ہوں، میں تمہاری ذمہ داری لے رہا ہوں۔ اس نے آمنہ کا ہاتھ تھاما۔ آمنہ نے پوری طاقت سے اسے تھپڑ مارا۔ حمزہ چونک گیا۔ کیا اب تم ہوش میں آ گئے ہو؟ آمنہ کی سانس فوراً کمرے میں داخل ہوئی، جیسے وہ تو کمرے کے باہر ہی کھڑی تھی۔ وہ غصے سے آمنہ کو تھپڑ مارنے لگی۔ آمنہ حیران ہوئی، وہ حقیقت میں اس کی توقع نہیں کر رہی تھی، یہ سب اس کا منصوبہ تھا۔ آمنہ درد سے چیخ رہی تھی۔ اس نے آمنہ کو بالوں سے پکڑ لیا۔ آمنہ کی ناک اور ہونٹوں سے خون بہنے لگا۔ تم مانو گی نہیں ایسے؟ اس کی ماں نے حمزہ کو اشارہ کیا۔ حمزہ نے فوراً ضمیر کو باہوں میں لیا اور باہر نکل گیا۔ تم میرے بچے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ آمنہ زور سے چلائی۔ اس نے ابھی تک آمنہ کے بال پکڑے ہوئے تھے۔ آمنہ نے اسے دھکا دیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی امی؟ یا میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ وہ حمزہ کے پیچھے بھاگی، لیکن وہ گھر سے باہر چلا گیا تھا، دروازہ بھی باہر سے بند کر دیا تھا۔ کوئی میری مدد کرے پلیز، میری مدد کرے۔ آمنہ زور زور سے رو رہی تھی، گیٹ کو ہاتھوں سے مار رہی تھی۔ آمنہ کی ساس نے آمنہ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر بند کر دیا، اسے دوبارہ تھپڑ مارا۔ میں تم سے التجا کرتی ہوں، خدا کے واسطے میرا بچہ مجھے واپس کر دو۔ اگر تم نے کوئی آواز نکالی تو تم ضمیر کو دیکھنے کے لیے رو گی۔ آمنہ نے سر اپنا ہاتھوں میں پکڑا اور فرش پہ گرنے ہی والی تھی۔ ڈرامہ بند کرو، ساس نے کہا۔ حمزہ بھی آدھے گھنٹے میں آ جائے گا، تم فیصلہ کر لو کہ تم نے حمزہ سے شادی کرنی ہے یا نہیں، یا براہ کرم مجھے میرا بچہ دے دو۔ وہ ہوش میں نہیں تھی۔ ضمیر میرا بچہ، میرے ضمیر مجھے دے۔ وہ رو پڑی۔ جیسے آپ کہیں گے میں کروں گی۔ افسوس ہے کہ صرف پیسے ہی کی نہیں ہے جو انسان کو مجبور کر دیتے، یہ تو محبت بھی ہے جو آپ کو بے بس کر دیتی ہے۔ آمنہ کی اپنے بچے سے محبت۔ آمنہ صدمے میں تھی، نہ جانے کتنی دیر وہ فرش پہ بیٹھی رہی، آنکھیں بند کیے بغیر۔ آنسو اس کی تھوڑی سی گرنے لگے۔ وہ کچھ سوچنے سے قاصر تھی جب حمزہ اس کے پاس آیا۔ آمنہ نے اسے گھور کے دیکھا۔ اس نے آمنہ کے ہونٹوں پر سوکھے ہوئے خون کو چھوا۔ حمزہ، تم بے شرم ہو، تم مجھے میری ممتا کے بدلے حاصل کرنا چاہتے ہو؟ آمنہ کی آنکھیں شکایت سے بھری ہوئی تھیں۔ اس نے حمزہ کو گریبان سے پکڑا۔ تم کبھی اپنے بھائی کی جگہ نہیں لے سکتے، کیا تم نے سنا؟ اسے معلوم تھا کہ وہ حمزہ کے سامنے کمزور ہے، وہ بے بس تھی، بس یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ اسی دوران حمزہ نے اسے پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے بے شرم، تمہیں اللہ کا خوف بھی نہیں ہے۔ حمزہ نے بے حد غصے میں آ گیا اور اس کی گرفت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی۔ آمنہ کے بازو شدید درد کرنے لگے۔ تم کیا سوچتی ہو؟ تم کیا چیز ہو؟ حمزہ دھاڑتے ہوئے بولا۔ تم نے تو یہ سب کچھ خود کیا ہے۔ اس دن سے جب سے تم نے اپنے بھائیوں سے اپنے باپ کی جائیداد میں حصہ مانگا، تم نے ہمیں بھی سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ایک دن تم ہم سے اپنا حق مانگو گی۔ تم نے ہمارے لیے کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا۔ تم نے زیادہ ہوشیار ہونے کی کوشش کی۔ ہمارے خاندان کی عورتوں کو نہیں جانتی، مگر تم باغی ہو۔ وہ غصے سے مسکرایا۔ اب بتاؤ تمہیں کیا ملا یہ سب کر کے؟ آمنہ اس کے خیالات پہ حیران تھی۔ آمنہ بولنے کی کوشش کی، لیکن اس کے جسم میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ حمزہ نے اسے دھکا دیا، وہ فرش پہ گر پڑی۔ اس کے بال اب کھل گئے تھے۔ حمزہ، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ نے ہمارے بھی حقوق بنائے ہیں، میں نے صرف اپنا حق لیا ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ وہ رو پڑی۔ اگر اب مجھے اللہ دے رہا ہے تو تم لوگ کیوں انکار کرتے ہو؟ اس میں کیا غلط ہے؟ تم اپنا دل فراخ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں خدا بنے پھرتے ہو سب کے سب؟ یہ سب ہماری روایات کے خلاف ہے۔ آج تک کسی عورت نے ہمارے خاندان میں اس کا حق نہیں مانگا۔ تم عجیب عورت ہو۔ ہم جانتے ہیں تم پہلے اپنی جائیداد کا حصہ لے لو گی اور پھر کسی اور سے شادی کر لو گی۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ ٹھیک ہے تو پھر مجھ سے شادی کر لو، میں تمہاری بات پہ یقین کر لوں گا۔ حمزہ، میں تمہارے بارے میں ایسا کبھی نہیں سوچتی۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔
اس کے بالوں کو چھونے لگا۔ آمنہ سر کو اچھی طرح ڈھانپتی تھی۔ حمزہ نے اس کے بال پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، لیکن اس لڑائی کے دوران اسے احساس ہی نہیں تھا کہ اس نے دوپٹہ نہیں کیا ہوا۔ ماں ٹھیک کہتی تھی، یہ خوبصورت ہے۔ حمزہ نے اپنے آپ سے بات کی۔ تو اب سوچ لو، اس نے کہا۔ آمنہ کے آنسو گرنے لگے۔ آمنہ بہت پریشان تھی۔ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں کروں گی۔ سوچو، ضمیر کو باپ مل جائے گا اور تم کو بھی تو میری ضرورت ہوگی۔ تم جیسا باپ نہیں، کبھی نہیں۔ تم تو جانور ہو، وہ چلائی۔ حمزہ کو غصہ آ گیا۔ میرے صبر کا امتحان مت لو آمنہ۔ اس نے اس کا چہرہ ہاتھ میں پکڑا۔ اس نے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، لیکن سب بے سود۔ تم جانتی ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو مجھے کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ اس نے انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ بہتر ہے کہ میری بن جاؤ قانونی طور پر۔ آمنہ نے بولنا بند کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کوئی بھی چیز اس کا دل پگھلا نہیں سکتی۔ یہ سوچنے کا وقت تھا۔ حمزہ ابھی تک اسے گھور رہا تھا۔ آخر کار اس نے اس کا چہرہ اپنی سخت گرفت سے آزاد کیا۔ وہ خود کو گھسیٹ کر اسے ایک قدم دور چلی گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن میرے بچے کو پہلے لے آؤ۔ حمزہ دنگ رہ گیا۔ وہ اس کی توقع ہی نہیں کر رہا تھا۔ لیکن میں تم سے کل شادی کروں گی، آج نہیں۔ آج کیوں نہیں؟ میں ابھی شادی کرنے کی حالت میں نہیں ہوں۔ دوبارہ ہوشیار بننے کی کوشش کر رہی ہو تم؟ نہیں، میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے زیادہ مضبوط اور ہوشیار ہو۔ تمہاری بات ماننا ہی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تب تک کوئی درد کی دوائی لے لینا۔ وہ زور سے ہنسنے لگا۔ کچھ وقت کے بعد آمنہ نے ضمیر کو اپنی ساس کی گود میں دیکھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور اسے اٹھا لیا۔ تم سب بہت ظالم ہو، بہت ظالم، اس نے اپنی ساس سے کہا۔ اس کی آواز درد سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی ساس نے اسے غصے سے دیکھا۔ آمنہ ضمیر کو چومنے لگی اور اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ یہ لڑائیاں لوگوں میں بہت عام ہیں۔ زمینوں کے لیے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ خاص طور پہ خواتین کو جذباتی طور پر بلیک میل کیا جاتا ہے۔ خواتین کو مارا پیٹا جاتا ہے۔ قرآن نے واضح طور پر مرد اور عورت کے حقوق کا اعلان کر دیا ہے، لیکن ہماری طویل مدتی ثقافتیں اور عقائد اسلامی قوانین سے زیادہ مضبوط ہیں۔ ہم آنکھیں بند کر کے ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہم اتنے بے خبر کیوں ہیں؟ صرف آدمی کو مضبوط سہارا سمجھا جاتا ہے اور عورت کو اپنے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جب شوہر مر جائے تو شوہر کے بھائی سے شادی کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی بہوؤں کے بارے میں فکر مند ہے۔ وہ دراصل اپنی جائیدادیں نہیں بانٹنا چاہتے۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ جس سے شادی کرنے کا حق رکھتی ہے، لیکن اسے اجازت نہیں ہے۔ اگر اس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو اس کا نتیجہ بھی آمنہ جیسا ہوگا۔ تعلقات ختم ہو جائیں گے، احترام نہیں کیا جائے گا، اسے اذیت دی جائے گی۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم لوگ خاموش ہیں۔ کیا ہمارا ضمیر سو رہا ہے؟